الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز و شجر امید کا تھا، جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہے، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ بزرگان محترم اور ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندھیرے کا علاج روشنی اور بیماری کا علاج تشخیص اور دوا ہے۔ آج جبکہ یہ شکایت عام ہوتی جا رہی ہے کہ اولاد نافرمان ہے، بری عادتوں کی شکار ہے، نشہ آور چیزوں میں مبتلا ہے، بات ایمان و اسلام سے محرومی اور ارتداد تک پہنچ چکی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ طوفان صرف شکایتوں سے تھم جائیں گا؟ ہرگز نہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہوگی۔ تعلیم تو بہت دے چکے، اب تربیت کی ضرورت ہے، ان میں ایمانی حرارت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اسلامی غیرت جگانے کی ضرورت ہے، مردوں، عورتوں اور بچوں کی قربانیاں یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ تعلیم تو بہت دے چکے، اب تربیت کی ضرورت ہے۔ وہ آزادی ہی کیا جو قوم کو شرمسار کر دے، حد سے زیادہ آزادی زہر بن چکی ہے۔ وہ لاڑ پیار ہی کیا جو عاقبت کو برباد کر دے۔ میں یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی میں حد سے زیادہ تاخیر فطرت پر ظلم ہے، اور ظلم کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اپنی اولاد کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے نیک بننے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے۔ اولیاء کرام، انبیاء اعظام بھی اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، نیک بننے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ عزیز دوستوں، دور حاضر میں امت کئی ایک مسائل سے دوچار ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ جس کا شدت سے احساس ہے، وہ ہے مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں سے شادی رچانا۔ اس کے سد باب کے لیے سبھی فکر مند ہے، اور فکر مندی ضروری بھی ہے۔ اس ارتداد میں کئی داخلی و خارجی عوامل کا دخل ہے، جیسے شادی میں حد سے زیادہ تاخیر، معاشی پسماندگی، بے رہ روی، بے توجہی اور حد سے زیادہ آزادی، نیز فرقہ پرستوں کی سازش اور ناپاک منصوبہ بندی کے وہ علل اعلان اپنے لڑکوں کو اس کار شر کے لیے آمادہ کر رہے ہیں کہ جس کے اثرات بد آئے دن ہمارے مشاہدے میں آ رہے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم بھی علل اعلان مستعدی کے ساتھ اسلام کی شہزادیوں کو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سمیہ، حضرت اسماء اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وراثت سنبھالنے کی ترغیب دے۔ ہر محلے میں دینی اجتماعات ہو، مختصر بیانات اور لٹریچر کے ذریعے ہم اپنی بیٹیوں کو باور کرائے کہ تم ایک عظیم وراثت کی مالک ہو۔ وہی آنے پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی، حوصلہ دینے والی خاتون تھی حضرت خدیجہ۔ ہجرت کے موقع پر ابو جہل تماچے مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھ رہا تھا۔ وہ بیٹی تھی صدیق اکبر کی حضرت اسماء، اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتون تھی حضرت سمیہ۔ حضرات، ہم اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ یہ اور ایسی کئی پاک باز عورتیں ہیں کہ جنہوں نے دین و ایمان کی بقا اور تحفظ کے لیے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دی ہے، کہ جس کی بدولت ہی انسانیت کو مذہب اسلام جیسا آب حیات نصیب ہوا۔ ہم بتائیں اپنی بیٹیوں کو، بھلا کیوں کر تم اس سے محروم اور کنارہ کش رہ سکتی ہو؟ مذہب اسلام تو آب حیات ہے، کفر و شرک تو زہر ہے،
مذہب اسلام تو زندگی میں حیات طیبہ سے نوازتا ہے، اور کفر و شرک دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ دوستو، آج انسانیت پھر دم توڑ رہی ہے، زخموں سے چور چور کر رہ رہی ہے۔ آؤ عہد کر لو اسلام کی شہزادیوں کہ ہم پھر سے خواتین اسلام کی روشن تاریخ دہرائے، ہم دین اسلام کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تر رکھے، اور ہم اپنے کسی عمل سے اپنی قوم کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ جو راستہ بتایا تھا محمد عربی نے، اسی پر چل کر ملیں گی نجات کی منزل۔ بشر وگرنہ بھٹکتا رہے گا ظلمت میں، نظر نہ آئیں گا حد نگاہ تک ساحل۔ دوستو، آج کے اس دور میں مسلمان کئی مسائل سے دوچار ہے، لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ مایوس تو وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کی نگاہیں اللہ کے سامنے اللہ پر نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ ملکوں کی حکومتیں بدلا کرتی ہے لیکن کائنات کا خالق کبھی نہیں بدلتا۔ دوستو، دور حاضر میں دیکھتے ہیں مسلمان پریشان حال ہے، نصرانی مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہودی مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فلاں طبقہ مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، فلاں طبقہ مسلمانوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ دوستو، اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے، دوستو اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ساری دنیا پیچھے ہے اور مسلمان سب سے آگے ہے۔ ہم دین محمد کے وفادار سپاہی، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔